سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، وہ حسن حسین کا نانا ہے، وہ حسن حسین کا نانا ہے، پیاری فاطمہ کا بابا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین کرام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے گفتگو اور خاموشی۔ ان دو لفظوں پہ انشاءاللہ العزیز آپ احباب کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا۔ گرامی قدر حضرات، بظاہر یہ دو لفظ بڑے چھوٹے ہیں، گفتگو اور خاموشی، مگر ان کی پیچیدگیوں میں اگر جائیں تو انسان اپنا سارا دین اس سے بہتر کر سکتا ہے، اور ان چیزوں کے اندر ہی انسان بعض دفعہ بلند مرتبے حاصل کر جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان اس زبان کی وجہ سے، یا یوں کہوں تو یہی زبان جنت تک لے جاتی ہے اور یہی زبان دوزخ تک پہنچا دیتی ہے، یہی زبان تخت و منبروں پر بہٹاتی ہے، اور یہی زبان گرامی قدر حضرات بازار کے جوڑے پروا دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھی، اللہ نے فرمایا قد تحقیق بے شک افلح المؤمنون، اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ایمان والے مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم، اور وہ لوگ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خاشعون، اور وہ بےہودہ کوئی بات التفات نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، اور صلاتہم خاشعون، اللہ سے ڈرتے ہیں اور کوئی بےہودہ بات نہیں کرتے اپنے منہ سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مرد کا چپ رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مرد کا چپ رہنا، خاموش رہنا، یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو کثرت کلام کے ساتھ ہو، یعنی کثرت سے انسان بولنے والا ہو، اس سے بہتر ہے کہ انسان اگر چپ رہتا ہے تو 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو انسان زیادہ بولتا ہے وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے زبان کے ذریعے، اور جو انسان کم بولتا ہے زبان کے ذریعے اس کے الفاظ بھی اچھے نکلتے ہیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب اور ہم بیماروں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ النجا، یا رسول اللہ نجات کیا چیز ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیکا بلسانک، میرے آقا نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا ما یتلفظ، تو گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، جب جب بولتی ہے تو اس کے الفاظ کہیں ایسا تو نہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں دور کر رہے ہیں، کہیں اس کے الفاظ ایسے تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے کسی ہمارے مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کوئی محفل، کوئی شغل میلہ ایسا تو نہیں ہے ہماری زبان کی وجہ سے ہمارا بھائی کوئی شرمندہ ہو رہا ہے اور اس کو وہاں سے جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ خاموشی بھی اعمال میں سے ایک افضل ترین عمل ہے۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ایک مرتبہ میں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور اس پر میرے آقا نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا
اور اس کو دکھایا، فرمایا کہ اس کو خاموش رکھو، یہ سب اعمال میں سے افضل اچھا بہترین عمل ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ زبان ایک اہم جز ہے، بظاہر تو ہمارے منہ کے اندر ایک ٹکڑا نما ہے، لیکن سارا کام اور ہمارے وجود کی جو ترجمان ہے وہ ہماری زبان ہے۔ امت مصطفیٰ کی شریعت کا قانون اور قاعدہ اور کلیہ یہ ہے، اور یہ بھی صرف ہمارے ساتھ خاص ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ میرے دل کے اندر جو بات بھی ہے، اچھی ہے بری ہے، جب تک میرے دل کے اندر ہے، اس پہ پر میرے اوپر گرفت نہیں ہے، یعنی اللہ کا عذاب یا اس کی گرفت میرے اوپر نہیں ہے۔ جب تک وہ الفاظ میرے منہ سے نہیں نکلتے، تب تک جب تک وہ میرے دل کے اندر ہیں، جیسے مرضی ہیں، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی الفاظ میری زبان سے باہر نکلیں گے، اس پہ میری گرفت بھی ہو جائے گی اور اس پہ میرے لیے عذاب بھی ہو جائے گا۔ پہلی امتوں کے اندر ایسا نہیں تھا۔ پہلی امت کے لوگوں کے دل میں اگر برا وسوسہ بھی آتا یا یہ کہتے کہ ہم یہ گناہ کرنا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، مگر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اگر قانون دیکھے تو کتنا پیارا ہے کہ جب تک بات اندر ہے کوئی اس پہ گرفت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جب وہ زبان میں آئے گی، پھر اس کے بعد اگر وہ بات قابل گرفت ہے تو پھر عذاب بھی ہے، پھر گناہ بھی ہے، پھر سزا بھی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، عالم ربانی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عبادت 10 طرح کی ہے، عبادت 10 طرح کی ہے، ان میں سے 9 عبادتیں صرف خاموش رہنا، یہ 9 عبادتیں ہیں۔ فرمایا 10 کی عبادت کی 10 قسمیں، 9 قسمیں خاموش رہنا ہے، اور 10ویں قسم جو ہے وہ جب لوگوں سے بات کرنی ہے تو بلائی والی اور اچھی والی بات کرنی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، عقل مند انسان، عقل مند شخص ہے ہی وہ جو خاموش رہنے کو پسند کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو پھر اچھی بات کرتا ہے۔ ہمارے الفاظ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے۔ جتنے اچھے الفاظ ہوں گے، جتنی اچھی بات ہوگی، انسان اس سے تقاضا کر سکتا ہے کہ انسان کتنا عقل مند ہے، کتنا باشعور آدمی ہے، کتنا عزت دار ہے اور کتنا بغیرت ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ہماری زبان ترجمانی جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ، وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ میرے آقا لاجپال نے ارشاد فرمایا، ایک تمہاری داڑھوں کے درمیان زبان ہے، اور دوسری تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، کوئی شخص مجھے ان کی ضمانت دے دے، ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، میں محمد انہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک شرمگاہ ہے اور ایک زبان ہے۔ فرمایا جو ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا اور ان کو جناب علی جس کام کے لیے بنایا گیا اسی لیے استعمال کرے گا، تو میں محمد انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہی اگر ہم اس کو دیکھ لیں، ہماری زبان اور ہماری شرمگاہ، یہی 2 چیزیں ایسی ہیں، اس زبان سے اگر رب کی تعریف کی جائے تو رب ہمیں نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے اور اپنی قرابت نصیب کرتا ہے۔ اگر اسی زبان سے کچھ اور بولا جائے پھر رب کی ناراضگی ہوتی ہے، رب اسی شخص کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اس ایک زبان نے ہمیں مسلمان بنا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ایک زبان نے ہی لوگوں کو کافر بنا دیا۔ تو گرامی قدر حضرات، امام بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا صدقہ دیا کریں۔ اب ہر بندے کے پاس سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ ہو تو صدقہ ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ کسی کو آپ رستہ بتا دیں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کہہ دیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مشکل حل کر دیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے غم سن لیں یہ بھی صدقہ ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، فحش کلام کرنے والا، گندی باتیں کرنے والا،
میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے. جو شخص بری باتیں کرتا ہے اس پہ جنت جو ہے وہ حرام کر دی جاتی ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں بھی ہنسی مذاق مت کیا کرو، آپس میں بھی ہنسی مذاق مت کیا کرو، جس سے انسانوں کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان مذاق کرتا ہے تو پھر ہنستا ہے، اور ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو گرامی قدر حضرات، اس لیے فرمایا اپنی محفلوں میں ہنسا کم کرو، پر میرے آقا نے فرمایا رویا کرو، رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل بنا لیا کرو. تو گرامی قدر حضرات، اب ان حضرات کا کیا حال ہے جو فحش اور بےہودہ اور ڈراموں کے شوقین ہیں، ناجائز اور مناظر حرام کی جگہوں پہ جانا، تو وہاں پہ اپنا وقت ضائع کرنا، اپنی زبان کو کھولنا. تو میرا اکثر جمل ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں اگر انسان نیک اعمال نہیں کر سکتا تو میرا خیال ہے کم از کم پھر گناہ بھی وہ نہ کرے. اگر نیک عمل نہیں کر سکتا تو کم از کم پھر وہ گناہ بھی نہ کرے. گرامی قدر حضرات، یہ کام وہ ہیں جو بیٹھے بٹھائے ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہ اور عذاب لکھواتے رہتے ہیں. جس زبان کی وجہ سے کسی کو گالی دے دی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ کوئی ایسا ہے جو اپنی ماں کو گالی دے، اپنے باپ کو گالی دے؟ تو میرے آقا لاجواب نے ارشاد فرمایا جو کسی کی ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے وہ حقیقت میں اپنی ماں اور باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ میرے رب کو گالیاں دیتا ہے، میرے رب کو گالیاں دیتا ہے. اور اس کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یہ زمانہ جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو زمانہ بنانے والا اللہ ہے، اس میں زمانے کا کیا قصور ہے؟ اس میں اعمال تو ہمارے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ میرے رب کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ایسے ہیں جو ہماری جہنم کا باعث بن سکتے ہیں. اور یہی زبان سے اگر درود پاک پڑھا جائے، اسی زبان سے اگر کسی کی تعریف کر دی جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، میرے آقا نے فرمایا واجبت. پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائیوں کو بیان کیا، میرے آقا نے فرمایا واجبت. پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو پہلا جنازہ گزرا تھا اس کے بارے میں آپ نے اچھائی کو بیان کیا، میں نے کہا واجبت، اللہ نے اس بندے پہ جنت کو واجب کر دیا ہے. اور دوسرا جو میت گزری ہے، اس کا جنازہ گزرا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کوئی خاص اچھے کمنٹ نہیں دیے، تو میں نے کہا واجبت، اللہ نے اس پہ دوزخ کو واجب کر دیا ہے. یہ صرف اچھے الفاظ بولنے سے اگر کسی پہ جنت واجب ہو سکتی ہے تو آج ہم کسی کے لیے بول جائیں، کل ہمارے مرنے کے بعد کوئی مرد کلندر بولے اور اس کے الفاظ بولے ہوئے اللہ کی رحم بارگاہ میں اتنے وہ قبول ہو جائیں، میری اور آپ کی بخشش کا جو ہے وہ ایک وسیلہ بن جائے. تو گرامی قدر حضرات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فحش کلام کرنے والا، گندی باتیں کرنے والا، میرے آقا نے فرمایا بے حیائی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا گانے گانے والا مرد، گانے گانے والی عورت، ان کی کمائی بھی حرام ہے اور ان کو سپورٹ کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو گرامی قدر حضرات، ناچ اور گانے، مرد اور عورتیں ہمارے معاشرے میں آج ان کو بڑی ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کسی مقام پہ جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کو فوٹو بنائیں، کو سیلفی بنائیں، کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ کیا ہم نے مارکا کیا مار لیا؟ ہماری سوچ کہاں اڑ گئی جا کے کہ کس بندے کے ساتھ؟ تو انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے. میرے آقا کا یہ فرمان ہے، اگر آپ کا تعلق یا ہمارا تعلق کسی اچھے انسان کے ساتھ ہوگا تو ہمارا یہ میسج آئے گا کہ ہمارا تعلق ایک اچھے انسان کے ساتھ ہے اور ہم ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. اگر ہمارا تعلق ان ناچ گانے والوں سے ہوگا تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اوقات، ہماری نسل جو ہے وہ پیچھے کیا ہے. اور عادات ہمیشہ نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. کسی کے منہ پہ نہیں لکھا ہوتا یہ کون ہے، عادات نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے ہاں ایک وزیر تھا، اس نے بادشاہ کے ہاں کچھ وقت گزارا. یہ بات عادات نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. کچھ وقت اس نے جو ہے وہ گزارا.
بادشاہ نے کسی کو تحفہ بھیجا تو بادشاہ نے اس کو گائے بھیڑ بکریاں جو ہے وہ بھیجی، تو اس کے بعد اس وزیر نے کہا یہ جو بادشاہ ہے یہ مجھے بادشاہ نہیں لگتا بلکہ یہ چراوا لگتا ہے۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی اور اس نے وزیر کو بلایا کہ تو نے میرے بارے اتنی بڑی بات کہہ دیا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو کوئی چرایا ہوں، گائے بھینس بکریاں چرانے والا ہوں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا بادشاہ اگر میری زندگی کی ضمانت آپ دیں گے تو بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ضمانت ہے بتائیں۔ اس نے یہ کہا کہ پہلے آپ اپنی ماں سے تسلی کر لیں کہ آپ واقعی بادشاہ کے بیٹے ہیں یا کسی اور کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا میں بعد میں کروں گا، پہلے مجھے آپ تو بتائیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، بادشاہ جب وہ کسی کو تحفے اور تحائف بھیجتے ہیں نا تو اس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات بھیجتے ہیں، اور آپ نے کسی کو تحفے بھیجے ہیں تو اس میں گائے بکریاں بھیڑ جو ہے وہ بھیجی ہیں، تو یہ بادشاہ کا کام نہیں، یہ تو چراوے کا کام ہے۔ بادشاہ بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑی چیزیں بھیجتے ہیں، اور آپ نے یہ چیزیں بھیجی ہیں۔ بادشاہ اٹھا اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر پوچھا بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ ماں نے کہا تیرا باپ یہی ہے جو تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری جان لے لوں گا، بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ تو اس وقت گرامی قدر حضرات اس کی ماں نے کہا تیرا باپ نامرد تھا، اس کے اندر اولاد جمنے کی طاقت نہیں تھی، تو میں نے ایک بکریاں چرانے والے سے زنا کیا جس کے بعد حمل ٹھہرا اور تو پیدا ہوا۔ تو گرامی قدر حضرات عادات نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، حالانکہ اس وزیر کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ سارا کیا ہے، لیکن اس کی عادت کو پک کیا اور بتایا کہ تو جو ہے وہ کسی چراوے کا بیٹا ہے۔ اس لیے گرامی قدر حضرات ہمارا تعلق، ہمارے رشتہ دار، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ہماری ترجمانی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے کو اچھے لوگ ہیں اور ہمارا کتنا کو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اچھا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہیں جو ہم ویسے ہی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، موبائل کی صورت میں ہو۔ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، یا میں بھی اس میں شامل ہوں، اگر بروز قیامت اللہ ہم سے پوچھ لے کہ یار تو اچھے عمل نہیں کیے میں نے تمہیں معاف کیا، بتا برے عمل کیوں کیے؟ اگر اچھے عمل نہیں کیے تھے تو میں نے تمہیں معاف کیا، اگر برے عمل کیے ہیں تو وہ کیوں کیے؟ تو ہم اس وقت کیا جواب دے پائیں گے؟ یہ باتیں وہ ہیں جو ہم عموماً بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میرے آقا لاجپال نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا، صبح، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تمام اعضاء سر سے لے کر پاؤں تک یہ سارے اعضاء کیا کرتے ہیں؟ یہ زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں خدا کا واسطہ اگر سارا دن تو سیدھی رہی تو ہمارا بھی سارا دن اچھا گزر جائے گا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو آج ہمارا بھی پھر سارا نظام اور سارے معاملات جو ہے وہ تیری وجہ سے وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کلام اللہ کے ذکر سے خالی ہو فرمایا وہ بیکار ہے، اور فرمایا جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہو فرمایا وہ غفلت ہے۔ تو گرامی قدر حضرات امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تلوار کے زخم ہوتے ہیں نا، تلوار نیزہ یا اس طرح کے ہمارے جسم پر جو نشانات لگتے ہیں، فرمایا ایک نشان تلوار کا ہوتا ہے، چوٹ کا ہوتا ہے، اور ایک نشان وہ ہوتا ہے جو زبان کا ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بظاہر جو نشانات جسم پہ لگتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جاتے ہیں، مگر جو زخم زبان کی وجہ سے انسان کے دل پہ لگتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مٹتے۔ تو لہذا اس وجہ سے زبان کو اس طرح استعمال کیا جائے تاکہ ہماری وجہ سے کوئی بندہ شرمندہ ہو اور پھر جو ہے وہ ہماری شکایات ہمارے رب کی بارگاہ میں لگائے۔ تو گرامی قدر حضرات ہمارے لیے کتنا جو ہے یہ برا عمل ہے، اس واسطے سے اس چیز سے جو ہے وہ بتا جائے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جو بڑے بزرگوں کے اندر جو ہے ان کا نام سرفہرست ہے، انسان کو تیر مارنا، انسان کو تلوار مارنا، تیر مارنا، اس سے زیادہ اس کو جو ہے وہ زبان سے وار کرنا یہ زیادہ جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نشان مٹتے نہیں ہیں، تلواروں اور نیزوں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ اس واسطے سے گرامی قدر حضرات ہماری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی زبان پہ کس قدر کنٹرول کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے
کہ میں نے کتنی باتیں اچھی کی ہیں اور کتنی جو ہے میں نے بری کی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ حضرت جابر نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ تو میرے آقا لاجپال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کی طرف اشارہ کرنے فرمایا میں زبان سے ڈرتا ہوں، اسی زبان سے میں ڈرتا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت انس بن عبید فرماتے ہیں جس کی زبان اچھی رہتی ہے اس کے سارے دن کے کام بھی اچھے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اگر بات کرنا چاندی ہے تو آپ فرماتے ہیں پھر خاموش رہنا یہ سونا ہے۔ پیچھے حدیث پاک میرے آقا نے لاجپال نے ارشاد فرمایا جو بندہ خاموش رہتا ہے ایک پل اس کی 60 سال کی عبادت سے اس کی خاموشی بہتر ہے۔ چاہے جائے کہ وہ کوئی ایسا کلام کرے جس کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ کوئی جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر ہیں اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وصیت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹا ہمیشہ کم بولنے کی عادت بنا لو، ہمیشہ کم بولنے کی عادت بنا لو کہ جب انسان کامل ہو جاتا ہے، انسان مکمل ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کی بات مختصر ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے مگر اس کی گہرائیاں بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بات کو اگر سمجھانا ہوتا تو بڑے کھل کے اس کو سمجھاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی بات کا ذکر فرماتے تو 2 لفظ فرما دیتے تو ساری بات اس کے اندر مکمل آ جاتی۔ تو گرامی قدر حضرات، امام اوزائی فرماتے ہیں مومن بات کم کرتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے، لیکن آج ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں اور کام جو ہے وہ ہم کم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہ کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور جب دل سخت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ تو گرامی قدر حضرات، آج ہماری صورتحال بھی کچھ جو ہے وہ اسی طرح سے ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا معمول دیکھیں تو مزاق ایک لفظ ہوتا ہے مزاق قاف کے ساتھ، ایک لفظ ہوتا ہے مزاح ہا کے ساتھ۔ میرے آقا مزاق نقاف والے کے ساتھ مزاق نہیں فرماتے تھے بلکہ مزاح کے ساتھ میرے آقا مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں یہ مثال دینے لگا ہوں کہ ہمارا اگر ہنسی مزاق بھی ہو تو پھر ایسا ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ نے اپنے غلاموں کے ساتھ کیا ہے۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا اماں جی تسی بوڑھی ہو تو کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو وہ رونے لگی، یا رسول اللہ میں نے کیا کیا ہے، میں تو آپ پہ ایمان لائی ہوں، میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، یا رسول اللہ بوڑھے نہیں جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میرے آقا لاجپال نے ارشاد فرمایا اماں جی بوڑھا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ سب کو جوانوں کی شکل میں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ مزاق ہے، کتنا اچھا بات ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، پھر ایک شخص آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہنے لگا جی مجھے یہ اونٹ پکڑے، مجھے اس پہ بیٹھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اونٹ پہ نہیں بٹھاؤں گا بلکہ تمہیں اونٹ کے بچے پہ بٹھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں، میں جوان ہوں، میں اگر بچے پہ بیٹھوں گا تو وہ گر جائے گا، میں گر جاؤں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا بھائی میں نے بٹھانا ہے تو میں تو تمہیں اونٹ کے بچے پہ ہی بٹھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا لاجپال نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتا جس اونٹ پہ تو سوار ہونا چاہتا ہے کیا یہ کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہے؟ کیا یہ کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اور مولا علی حیدر کرار آپس میں بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے، ان کا بھی آپس میں بڑا ایک مزاق تھا، کبھی وقت ملا تو اس پہ صرف بات کروں گا کہ وہ صحابہ کے آپس میں محبت اور مزاح کیسا تھا۔ صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے ہیں، اس کی گٹھلیاں نکال کے مولا علی کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ زیادہ ہو گئی تو کسی صحابی نے کہا مولا علی آپ نے اتنی کھجوریں کھا لی ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے تو اتنی کھائی ہیں، آپ تو گٹھلیاں سمیت ہی کھا گئے ہیں۔ یعنی اگر میں نے کھائی ہیں تو میں نے تو گٹھلیاں نکالی ہیں اور آپ وہ ہیں جو گٹھلیاں سمیت ہی کھا گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مزاح، جس انسان کی طبیعت کے اندر خوشی آ جائے، چاہے جائے کسی کی بےزتی مقام ہو، کسی کو جناب علی ذلت دینا ہو،
اس سے ہمارا رب بھی ناراض ہوتا ہے، ہمارا نبی بھی ناراض ہوتا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال کی جو لسٹ ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آج مختصر خطبے کے اندر جو میسج میں آپ تک دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، نماز کو آپ یقینی بنائیں، اور جو بات کریں ایسی بات ہو کہ انسان کے دل کے اندر اتر جائے، مختصر بات ہو پر جامع ہو۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ سارے واقعات، قرآن حدیث واقعات آپ کے سامنے میں نے رکھے، تو اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہماری زبان ہماری ترجمان ہے، لہذا اس کو ایسا استعمال کیا جائے جس کو ہمارا رب بھی پسند فرمائے اور رب کا محبوب بھی پسند فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔